اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ دوستو، صبح اٹھتے ہی نہار منہ ایک سورت کا وظیفہ، خدا کی قسم ایک دن میں دولت نہ ملے تو بے شک میرا گریبان پکڑ لینا، 900 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ کر لینا اور انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ ہوگا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی، ان کی راستے میں رکاوٹیں اسی طرح ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے معجزات دکھائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص محمد الرسول اللہ کہے اس کا مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے اس پر حد قائم ہو جائے گی۔ دوستو، مندرجہ بالا احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ دوستو، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس کے بعد خود معجزات دیکھ لینا، اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا۔ خدا کی قسم جتنی دولت چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ دوستو، یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی ہے، اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے انشاءاللہ اسی دن ملے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا ان کو پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے اللہ سے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ دوستو، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس کے حصے کا جتنا رزق متعین کر دیا ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا، انسان خواہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا، اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزر سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ دوستو، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ دوستو، جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو عبادت کے لیے انسان کا زندہ رہنا بھی ظاہر ہے کہ ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتوں میں سے ایک صفت رزاق بھی ہے، جس کا معنی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں سارے مراحل طے کر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اللہ کے رزق میں اتنی وسعت ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شقی ہو یا سعید ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، غرض کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو اس کے حصے کا رزق پہنچاتا ہے، یہاں تک
تک کہ چونٹیوں کو ان کے بلوں میں اور مچھلیوں کو سمندروں کی تہ میں رزق پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رزق حاصل کرنے کے راستے میں ہم صبر سے کام لیں اور اسی پر کامل بھروسہ کریں۔ دوستو، ارشاد خداوندی ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوششیں کرنے لگتا ہے، حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چوری ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور دوستو، یہ محبت کی علامت ہی تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو پھر محب اس کا جواب دے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلاً جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کیں اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ دوستو، آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ ناظرین، کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں۔ وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار میں ہو، مرتبے میں ہو یا معیار میں ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ناظرین، لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الکوثر سے کیا ہے۔
بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الکوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں کے بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الکوثر کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ کہیں ہو نہیں رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ اور دوستو، ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الکوثر کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوست نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان میں کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اور کامل یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ ناظرین، اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر اب سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے۔ اس کی ذات والا صفات ایسی ہیں کہ ہر کس و ناکس کو روزی دیتا ہے۔ وہ قوی ہے، اپنے بندوں تک رزق پہنچانے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سب کو وہی عطا فرماتا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور دوستو، رب کریم کی شان کریمی تو دیکھیے کہ جو اس کا نافرمان ہے ہمہ وقت اس کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا معبود تک تسلیم نہیں کرتا، اس کی حمد و ثنا یا عبادت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے برا بھلا بھی کہتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی خیر سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ اس کی شان رزاقیت میں اتنی وسعت ہے جس سے تمام مخلوق ہمیشہ سیراب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا اپنے رب کی عطا سے خوش ہو کر زندگی بسر کر رہی ہیں، سوائے انسانوں کے کہ اللہ کی ان گنت عطاؤں کے باوجود وہ ناخوش ہے، ہمیشہ اپنی تنگ دستی اور بدحالی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کے بجائے ہمہ وقت ناشکری میں لگا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ ناظرین، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں خود خداوند کریم پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، انسان کے بالمقابل دوسری تمام مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عطا پر بہت خوش
نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرندوں کو ہی دیکھ لیں، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر جب وہ رات کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر خوش و خرم لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ متعین بھی نہیں ہوتی کہ انہیں وہاں سے رزق ملے گا یا وہاں سے ملے گا، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں جو متعین کیا ہے وہ انہیں پورے کا پورا ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رہی بات انسانوں کی تو وہ اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید کی ہی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی بنسبت اللہ کی عطائیں ان پر زیادہ ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں عقل و فہم سے نوازا ہے، ان کی روزی کے لیے جگہیں متعین کر دی ہیں کہ تمہیں یہاں سے رزق ملے گا اور تمہیں وہاں سے رزق ملے گا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان اور ناشکرے رہتے ہیں۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ہماری زبوحالی اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت سے نا امید اور صبر و شکر سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، حالانکہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جس دن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا نا، اور ہم اپنی ساری چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں گے، اپنا سارا دکھ درد صرف اسی کے سامنے بیان کریں گے، یقین کرو اسی دن سے ہماری کامیابی شروع ہوگی۔ یقین رکھیں کہ جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ لہٰذا راضی بالرضا الہی ہی ہماری فلاحی اور کامیابی ہے۔ ناظرین، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے اگر آپ پر رزق کی تنگی ہے تو ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالے بھی نہ سنبھلے گی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے، چاہے رات کو ہو یا دن میں ہو یا تہجد کے وقت ہو، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ زیادہ فضیلت اور افضل والا ہے، ورنہ آپ کوئی سا بھی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل ہے جس سے کاروباری بندش، نکاح، محبت، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے اور تمام مسائل کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اور دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ اس طرح سورۃ الکوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انسان کو کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت بتائیے کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ دوستو، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔
آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دعائیں مانگ لیجئے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، بیماری یا پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں۔ وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، تمام بیماریاں ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس دعا میں اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔